سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج حمل، سٹار ایریس، جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 21 مارچ سے لے کے 19 اپریل تک ہوگی ان لوگوں کا سٹار ایریس ہوگا، یعنی برج حمل ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی آپ کے سٹار کی ڈیٹیل ہے وہ میں نے یہ لکھ کر لگا دی ہے، اسکرین شاٹ لے لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کچھ اہم اور ضروری باتیں۔ نمبر 1 میں جو ہورسکوپ بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان لوگوں کے حالات یکساں مختلف ہوں گے، تو بہت زیادہ سوالات آنے کی وجہ سے میں کچھ نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان کو ذہن میں رکھ لیجئے گا۔ اگر یہ نشانیاں موجود ہوئیں تو آپ کے اوپر جادو ٹونے کی پرابلم ہے، اس کا علاج کروائیں گے تو وہ پھر معاملات آپ کے ٹھیک ہوں گے۔ بچیوں کی بتانے لگا ہوں، ان کو جسمانی بیماریاں جو ہوں گی ان میں سر پہ دباؤ پڑنا، گردن کے پٹھوں کا کھچاؤ، کمر کی تکلیف، ٹانگوں کی تکلیف، اس کے بعد غصہ شدید آنا، ایسا غصہ جس کے اندر چہرے کا یا آنکھوں کا رنگ تبدیل ہو جانا، رات کو سوتے ہوئے وجود کا تربکنا یعنی جھٹکا لگنا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ٹانگوں پر نیل کا نشان آنا۔ نیل کا نشان 20-21 سال سے بڑی لڑکی کو آئے گا، اس سے چھوٹی بچی کو نہیں آئے گا، یا جو شادی شدہ ہوگی اس کو ہی آئے گا۔ مردوں کے اندر تربکنے کا مسئلہ ہوگا، یعنی کہ رات کو سوتے ہوئے جھٹکا لگنے کی پرابلم ہوگی۔ اس کے یہ علامات زیادہ تر پانی اور خون کے چھینٹوں کے ذریعے آتی ہیں، تو گھر میں موجود جو بڑے لوگ ہوں گے ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر پانی اور خون کے چھینٹے تو نہیں آتے رہے، تو اس سے آپ کو کنفرم ہو جائے گا۔ نمبر 2 آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بزنس مین حضرات کی۔ بزنس مین حضرات، ایک ریڑھی والے سے لے کر ایک فیکٹری اونر تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، دکانداری کرتا ہے، یہ تمام لوگ جو ہیں بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی بہت اچھا ثابت ہوگا۔ کاروباری لحاظ سے تو ناکامی کہیں نظر نہیں آتی، اور کاروبار کے اندر کامیابی بھی آپ کے لیے بہترین، خاص طور پر نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ اس مہینے کے لاسٹ کے اندر، دوسرے ہفتے کے اندر آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ہاں، آپ کو کچھ نقصانات ہو سکتے ہیں، وہ ہوں گے ادھار کی وجہ سے۔ اگر آپ ادھار دینے سے گریز کریں اور ادھار دینے سے پہلے سمجھ لیں کہ کس کو دینا چاہیے کس کو نہیں دینا چاہیے تو آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ بالکل یعنی جانچ پڑتال کے بغیر یا بغیر سوچے سمجھے ادھار نہ دیں کسی کو، ورنہ نقصان ہونے کے چانسز آپ کو کافی زیادہ ہیں پیسوں کے معاملات کے اندر۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، خاص طور پر جو ایسے محکمے کے اندر رہتے ہیں، یعنی سرکاری محکمے کے اندر، آپ کو اس مہینے کے اندر کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اس لیے آپ تھوڑی سی احتیاط کیجئے گا۔ کام کا برڈن آپ پر پہلے سے زیادہ آئے گا، تھوڑے سے نقصانات بھی ہونے کے چانسز ہیں۔ صرف ایک چیز کیجئے گا کہ کسی بھی غیر بھروسے ایسا انسان جو بھروسے والا نہ ہو یا آپ کی جان پہچان والا نہ ہو، اس پر بھروسہ بس نہ کیجئے گا۔ خاص طور پر اس مہینے کے اندر آپ کسی پر بھروسہ نہ ہی کریں تو زیادہ بہتر رہے گا، ورنہ آپ کو نقصان ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ ورنہ اوورال صرف کام کا برڈن بڑھے گا، اور تھوڑا سا پہلے سے زیادہ پریشانیاں اس معاملے کے اندر آئیں گی کہ آپ کی اس معاملے کی وجہ سے ازدواجی زندگی کے اندر یا جیسے پہلے آپ نظام ایک چلا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈسٹرب ہوگا کام کے برڈن کی وجہ سے، ویسے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ ایک نارمل مہینہ ہوگا، عام مہینوں کی طرح آئے گا اور چلا جائے گا۔ صرف اور صرف 3 سے 5% لوگ ایسے ہیں جن لوگوں کے کچھ نہ کچھ ترقی ہونے کے چانسز ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے لیے کوئی خاص اہمیت والا مہینہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کے لیے مہینہ بہت اچھا ہے، خاص طور پر جو نوکری کی تلاش میں ہیں۔ برائے مہربانی اپنے آپ کو تھوڑا سا اس چیز کے اندر باہر نکال لیں، تھوڑی سی محنت کے ساتھ اپنی نوکری کی تلاش کریں۔ آپ کے ستاروں میں جو کنڈیشن ہے اس کے مطابق آپ کی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے جو فی الحال آپ کے سٹار کہہ رہے ہیں، تو اگر آپ تھوڑی سی محنت کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مرضی کی آپ کو نوکری ملے گی۔ مگر یہ ہے کہ آپ میں تھوڑا سا یہ جو ایک تو معاملات ہیں جس کی وجہ سے آپ
जिस तरह मेहनत करनी चाहिए नौकरी की तलाश में वो नहीं कर रहे, तो अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। जो लोग नया कारोबार करना चाहते हैं उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा है। अल्लाह का नाम लेकर शुरू करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। जो लोग नया कारोबार शराकत में करना चाहते हैं उनके लिए महीना ज़्यादा मुनासिब नहीं है। आपको चाहिए कि अपना और अपने पार्टनर का स्टार का दोनों का हॉरोस्कोप देखें, ठीक है, और फिर आप स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आपके लिए कारोबार जो है नया कारोबार करना बेहतर रहेगा या नहीं, क्योंकि इसके अंदर दो चीज़ें शामिल होती हैं, दो लोगों का स्टार शामिल होता है। एक का अगर अच्छा हो तो दूसरे का अगर बुरा आ रहा है तो ज़ाहिर उसके असरात लाजमी आप पर असरअंदाज होंगे। बात करते हैं जिन बच्चियों के रिश्तों के मामलात हैं, जो ये सवाल करती हैं कि इस महीने के अंदर रिश्ता होगा या नहीं, तो बच्चियों और बच्चों के दोनों के बारे में बताने लगा हूँ कि एक नॉर्मल साइंस है, इस महीने के अंदर होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी, ठीक है। इसको हम 50-50 कह सकते हैं। और इसके अंदर ज़्यादातर जो चांस हैं लड़कियों के वो ख़ानदान के अंदर और लड़कों के ख़ानदान के अंदर और बाहर दोनों की बात कर रहा हूँ। और यहाँ एक बात बता दूँ, ये मैं सिर्फ आम जो रिश्ते होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। पसंद की शादी का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो एक अलहदा चीज़ होती है। जो बच्चियाँ बे औलाद हैं उनके लिए महीना थोड़ा सा तकलीफ़ का बायस होगा। अजीबोगरीब किस्म की तकलीफ़ें हो सकती हैं पेट के दरमियान में और पेट के निचले हिस्से के अंदर। इसको सोजिश की प्रॉब्लम कह सकते हैं आप। आपका निहार मुँह गर्म पानी इस्तेमाल करना आपके लिए काफ़ी मुनासिब रहेगा स्टार्टिंग के अंदर ही। ख़ास तौर पर उन दिनों के अंदर जिन दिनों में आपने नमाज नहीं पढ़नी, तो पहले 3 दिन जब गुजर जाए उसके बाद अगर आप निहार मुँह पानी पिएँ तो आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा और ये एक तरह से आपके लिए टॉनिक का काम करेगा इंशाअल्लाह ताला। वरना आपको तकलीफ़ होने के चांसेस, अजीबोगरीब किस्म की तकलीफ़ें, दर्द और कुछ और ऐसे जो औरतों के मामलात होते हैं वो बढ़ने के चांस काफ़ी ज़्यादा हैं आपके, तो थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा। जो बच्चियाँ 18 का शिकार हैं उनके लिए तो तकरीबन 12 के 12 महीने ही नुकसानदेह होते हैं। अगर आप लापरवाही करेंगी, बदपरहेज़ी करेंगी तो नुकसान ज़रूर होगा। जो मेरे बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रहे हैं उनके लिए महीना बहुत आला है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात आपको इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी नसीब करेगी, मगर मेहनत के साथ। घर पे बैठे रहने या बग़ैर पढ़ने के कुछ भी नहीं होगा। अब बात करते हैं जी घरेलू मामलात की। घरेलू मामलात आपके जो हैं, मैं यहाँ पर 2 चीज़ें बता दूँ। सबसे पहले मर्द हज़रात, आप जो हैं, आपका गुस्सा आपके कारोबार को नुकसान देगा, तो याद रखिएगा कि इस महीने आप गुस्सा कुछ ज़्यादा करेंगे। अगर आप उसको कंट्रोल कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना उसकी वजह से कारोबार और बाकी मामलात आपके बिगड़ेंगे, ठीक है। और जो मेरी बच्चियां हैं, बहनें हैं इस स्टार से ताल्लुक़ रखने वाली, आपके मामलात इस महीने थोड़े से अजीबोगरीब होंगे। आपके साथ आपके घर के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम पेश आ सकती है, फजूल किस्म के इल्ज़ामात लग सकते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए सबसे बेहतर ये है कि अपने आप को जितना हो सके खामोशी की तरफ लेके जाइएगा। सच्चा साबित करने की कोशिश करें, मगर वहाँ पर जहाँ पर कोई आपकी बात को समझे और माने। और अगर आपको पता हो कि यहाँ जो मर्ज़ी कर लूँ कुछ नहीं होना, तो वहाँ खामोशी आपके लिए सबसे बेहतर रहेगा, ठीक है। उसके साथ अगर ऐसे मामलात हों तो सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम का विर्द कीजिएगा लगातार, तो इंशाअल्लाह ताला आपके खुद ब खुद ही जो अगर आप पर कोई इल्ज़ाम लगेगा या कोई ऐसी चीज़ होगी तो खुद ब खुद ही वो चीज़ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। खुद ब खुद आप सच्चे साबित होना शुरू हो जाएंगे। तो अपने रब पर छोड़ दीजिएगा, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए, ना कि आप खुद उस चीज़ के आगे कूद पड़ें और हर एक चीज़ खुद करने की कोशिश करें, ठीक है जी। अब बात करते हैं जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं, आप लोगों के लिए यह महीना जो है बेहतर है, मगर आगे आने वाले वक्त में आगे जाकर काम मिलेगा या नहीं, ये मैं सिर्फ सफ़र के बारे में बता रहा हूँ कि आपके वीज़ा लगने के चांसेस हैं, ठीक है, अगर आप इस महीने के अंदर अपने पेपर वगैरह जमा करवाते हैं तो। मगर आगे जाकर आपके काम मिलने के जो कंडीशन है, वो पहले बता दूं कि इकोनॉमी क्राइसिस की वजह से इस वक्त पूरी दुनिया में कारोबारी मामला काफ़ी बिगड़े हुए हैं। तो काफ़ी सोच समझ कर फैसला कीजिएगा कि आपने किस कंट्री में जाना है, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये इसलिए आपको बात कह रहा हूँ कि वीज़ा लगने के चांस होने का मतलब ये होता है कि आप कहीं पर अप्लाई करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, मगर काम होने के बाद जब वहाँ पर जाते हैं
تو کسی ایسی کنٹری کا آپ جو ہے چوز کر لیتے ہیں جس کنٹری میں کام ہی نہیں ہے، پہلے ہی وہاں پر جیسے آج کل کے حالات کے اندر کینیڈا کے اندر کافی پرابلمز بنی ہوئی ہیں، دبئی کے اندر بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد USA میں پرابلمز بنی ہوئی ہیں کاروباری لحاظ سے. تو اگر ایسے معاملات آپ دیکھیں گے اور وہاں پر ہی آپ چلے جائیں گے تو ظاہر ہے وہاں کے رہائشی پہلے ہی مسائل کے اندر ہیں، تو آپ کو کام کہاں مل جائے گا. تو اس چیز کو صرف دھیان میں رکھیے گا کہ اگر آپ کا ویزا لگنے کے چانس ہیں تو آپ کو بڑی احتیاط سے کنٹری کو چوز کرنا پڑے گا. تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی، آپ بے فکر رہیں. اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی. 12 کے 12 سٹارز کو ملا کر مارچ کا مہینہ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اس مہینے میں آ رہا ہے، تو ان سب کو ملا کر آپ کے جو سب سے بہترین 12 کے 12 سٹارز کی جو صدقہ اور پڑھائی بنتی ہے وہ بتانے لگا ہوں. سب سے پہلے اس کے اندر جو افضل ہے وہ نوافل ادا کرنا ہے. رات کو تراویح مکمل پڑھنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی ہدیہ واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ طرف قبلہ شریف کے، اللہ اکبر، یہ نیت میں نے بتائی ہے. 2 نوافل یہ ادا کریں اور 2 رکعت نماز نفل شکرانہ بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، یہ ادا کریں. اور دیکھیں میرا رب العزت کی ذات کتنا کرم کرتا ہے. ایک دن پڑھیں، دوسرے دن اور ترقی، تیسرے دن اور ترقی. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ ترقی کی طرف لے کے جائے گا. ویسے بھی یہ سٹارز کے اوپر بہت اچھے اثرات ڈالتا ہے. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو پوری عمر کی بھی اپنی روٹین بنا لے تو سب سے زیادہ بہتر ہے. عشاء کی 17 رکعات کے بعد، اور اگر رمضان ہے تو عشاء کی 17 رکعات اور تراویح 20 پڑھنے کے بعد آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. تراویح اکثر لوگ کم پڑھتے ہیں تو وہ جیسے آپ کا دل کرے ویسے اتنی پڑھنے کے بعد آپ یہ 4 نوافل پڑھیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اب نمبر 2، آپ کا صدقہ جو ہے وہ 2 طرح سے بتانے لگا ہوں. ایک صدقہ ہے آپ کا جو آپ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے پہلے دیں گے، وہ آپ کسی بھی دن دے سکتے ہیں. آپ نے لینے ہیں 5 مٹھی مسور، ثابت مسور، براؤن کلر کے ہوتے ہیں. 1 مٹھی لینی ہے، اس کو شاپر میں ڈال لینا ہے، چھوٹے سے شاپر کے اندر، اور پھر اس شاپر کو اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور اس شاپر کے اندر آپ نے ڈال دینا ہے کھول کر ایک دوسرے شاپر کے اندر. پھر آپ نے 1 مٹھی لینی، وہ اس لیے اپنے شاپر میں ڈالنا ہے کہ اگر مٹھی کو ڈائریکٹ ماریں گے تو اس کے اوپر سے آپ کے ہاتھ میں سے کچھ دانے نیچے گریں گے. تو اگر شاپر میں ڈال لیں گے تو وہ دانے نیچے نہیں گریں گے، جتنے دانے آپ نے پہلے ہاتھ میں ڈالے جائیں گے وہی مکمل وارے جائیں گے. پھر آپ نے دوبارہ مٹھی لینی ہے اور پھر آپ نے 7 بار وارنا ہے. تو اسی طرح آپ نے 5 بار کر کے تو ایک شاپر کے اندر وہ خالی کرتے جانا ہے. پھر آپ نے وہ کسی ایسی جگہ پر پھینکنا ہے جو کہ رستہ ہو، گزرگاہ ہو. تو رات کو آپ یہ کریں. یہ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں رمضان سے پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو بہت زیادہ فرق پڑے گا. اب جب رمضان شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے یہ صدقہ دینا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے رمضان ایسا ہو کہ جیسے ایک بوسٹر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہر چیز میں بوسٹ کر دے، تو پھر آپ اس کے اندر آپ کیا کریں گے؟ نوافل ادا کریں گے. نوافل ادا کرنے کے بعد آپ 5 چھٹاک مرغی کا گوشت اور 5 چھٹاک یعنی 1 پاؤ مسور کی دال، لال کلر کی ہوتی ہے، وہ آپ لیں گے. ان دونوں کو ایک شاپر کے اندر مکس کر کے مرغی کا گوشت آپ چھوٹے پیس کروائیں گے، قیمہ نہیں کروانا، قیمے سے تھوڑا سا بڑا رکھنا ہے جسے تکا بوٹی ٹائپ ہوتا ہے. اس طرح کروا کے اس کے اندر مسور کی دال کر کے اپنے سر سے آپ نے اس کو 21 بار وارنا ہے، یعنی گول گول گھمانا ہے، ٹھیک ہے. سیدھے کندھے سے شروع کر کے الٹے کندھے پر لا کر پھر سیدھے کندھے پر جب آپ کا چکر ایک پورا ہوگا تو وہ 1 بار ہوگا. 21 بار گھمانا ہے اور اسے آپ نے قبرستان میں پھینکنا ہے. یہ آپ پہلے جو ہے 7 رمضان کے اندر کر سکتے ہیں، یعنی پہلے دن کی پابندی نہیں ہے. اگر پہلے رمضان میں کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور یہ آپ دن کے وقت کریں گے، رات کے وقت نہیں. صرف ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ 12 بجے کا ٹائم نہ ہو، اور عصر کے بعد جو مغرب سے پہلے تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے زوال کا وہ نہ ہو. فجر کے بعد جو تھوڑا سا ایک ٹائم آتا ہے زوال کا وہ ٹائم نہ ہو. ان 3 ٹائموں کے اندر آپ نے پھینکنا نہیں ہے. آپ بنا سکتے ہیں، جا سکتے ہیں وہاں پر. اگر آپ ان ٹائموں کے اندر چلے جاتے ہیں تو اس ٹائم کو گزار لیں. تو کوشش یہ کریں کہ مثلا ٹائمنگ بتا رہا ہوں، آپ یہ کریں صبح تقریباً 8 بجے سے لے کے 11 بجے کے درمیان اور 1 بجے سے لے کے 5 بجے کے درمیان اگر یہ کریں تو آپ کے لیے زیادہ مناسب رہے گا. ٹائمنگ بتا دی، وہ سب سے بہتر یہی رہے گا. تو یہ آپ صدقے دیں انشاءاللہ تعالی. رمضان المبارک کا مہینہ ویسے ہی بہت بابرکت ہوتا ہے،
اور اس میں کاروبار کے، گھریلو معاملات کے، ان تمام چیزوں کی، جیسے لڑائی جھگڑے ہو گئے آپس کے، اور یہ صدقہ ان چیزوں کے لیے ہے، ان تمام چیزوں کے لیے بتا رہا ہوں، کاروبار کا، لڑائی جھگڑوں کا، رشتوں کی بندش کا، ایسے معاملات کے اندر یہ بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے، اور رمضان میں تو بہت زیادہ کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ یہ لازمی کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔